اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی علیہ السلام سے فرمایا قرآن کریم میں کہ ابراہیم علیہ السلام کا بیان لوگوں کو سناؤ کہ وہ نہایت سچے اور پیارے نبی تھے۔ اب اس میں ہمیں اس کو بہت توجہ سے بڑے شوق سے ان کے حالات زندگی بھی سننے ہیں، اور پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، ان کی کیا صفات ہیں، کس خصوصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنایا۔ تو اور پھر دوست بنانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک آنے والے انسانوں کی جو بھی خوبیاں، جو بھی اچھی باتیں، وہ ساری کی ساری اپنے محبوب کی امت کے لیے اور اپنے محبوب کے لیے سنبھال کے رکھی، تاکہ اچھی باتوں کو اپنا کر وہ ان پر عمل کریں اور وہ میرے پسندیدہ عمل کرنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی اور محبت کرنے کا حق ہی ادا کر دیا۔ انسان کو زندگی میں 3 چیزیں زیادہ محبوب ہوتی ہیں: مال، اولاد اور جان۔ مال کے پیچھے انسان لگا ہوا، آج کل تو مادیت پرستی کا مادی دور ہے، انسان کی سوچ مال سے شروع ہو کر مال پہ ختم ہو رہی ہے، اور اولاد کی خاطر انسان ساری دنیا سے ٹکر لے لیتا ہے، ساری دنیا سے دشمنی لے لیتا ہے کہ میری اولاد کو سب کچھ ملے، اور اپنی اولاد کی خاطر دوسرے کے منہ کا لقمہ چھین کر اپنی اولاد کو کھلانے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے پر ظلم زیادتی کر کے حق مار کر اپنی اولاد کو کھلانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اولاد کی محبت کی انتہا ہوتی ہے۔ اور جان کی خاطر اب جان کا معاملہ آ جائے، پھر انسان نہ مال کو دیکھتا ہے نہ اولاد کو دیکھتا ہے، اپنی جان بچانے کی، اپنی جان بڑھ کر دنیا میں اس کو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو 3 چیزیں جو ہے نا، یہ بڑی اہمیت والی ہوتی ہیں: مال، اولاد اور جان۔ اب ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی کہ توفیق دے کہ حق بات کہنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور اس وقت میں ہے جس وقت مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال، یعنی پوری زمین پر نمرود کی بادشاہی تھی۔ سپر پاور تو اس سے بڑی بات، سپر پاور تو چھوٹی بات ہے۔ تو اس وقت پوری دنیا کا بادشاہ تھا، پوری زمین پر بادشاہ تھا، اور اس کی انفرادیت یہ بھی تھی کہ وہ اپنے آپ کو بادشاہی کے بھروسے پر خدا سمجھتا تھا۔ حالانکہ بادشاہ اور بھی گزرے ہیں، پوری زمین پر حکومت کرنے والے اور لوگ بھی ہیں۔ تو ان میں ایک بخت نصر ہے، دوسرا کا قرآن پاک میں ذکر ہے سکندر ذو القرنین ہے، تیسرے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے۔ یہ 3 بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی اور بھی گزرے، لیکن ان تینوں میں سے کسی نے بھی خدائی دعویٰ نہیں کیا، خدا کو اپنے آپ کو خدا نہیں منوایا۔ لیکن نمرود نے تو انتہا کر دی، وہ جتنی بھی مخلوق تھی اس سے زبردستی پوجا کرواتا تھا، خود سامنے بیٹھ جاتا اور اس کو لوگ سجدے کر رہے ہوتے، اس کو خدا مان رہے ہوتے، اس سے سب کچھ منتیں مرادیں سب کچھ اسی کے ساتھ۔ اور وہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، تو نمرود نے ساری مخلوق کو حکم دیا تھا کہ مجھے سجدہ کرو۔ کوئی خوشی سے سجدہ کر دیتے، کسی سے زبردستی کرایا جاتا، جو سجدہ کرنے سے انکار کرتا اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اس کو قتل کر دو، مار دو۔ تو پھر ساری دنیا میں پوری زمین پر اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں تھا، ساری مخلوق جو ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ چکی تھی اور نمرود کو خدا مان چکی تھی۔ اور نمرود انتہائی ظالم
اور ظلم کی ہر حد کو توڑنے والا تھا، کراس کرنے والا تھا۔ تو نمرود کا دور جو ہے وہ نمرود کی نسل حضرت یعنی کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے چلی۔ نمرود کی چھٹی پشت وہ حضرت سام ابن نوح سے مل جاتا ہے، اس کا سلسلہ نسب۔ اور نمرود اس وقت دنیا میں اکیلا بادشاہ ہے، اور جس کا سب سے بڑا دارالخلافہ وہ بابل شہر ہے۔ پوری دنیا میں اسی کی شہرت ہے۔ تو اس نے اپنے وقت کے کاریگروں کو، مصوروں کو بلا کر اپنی شکل کی تصویریں بنوائی، بت بنوائے، اور ان کو ہر چوک میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں اور ہر شہر کے دروازے پر لگایا ہوتا تھا۔ اور جادوگر اس کے ساتھ تھے، جادوگروں کی جادوگری بھی ساتھ ساتھ تھی۔ تو ان کی ایک تو جادوگری ہے اور ایک ٹیکنالوجی بھی ہے۔ ہر دور میں ٹیکنالوجی تو ہونا۔ اب جو ان کی جادوگری کے ہم واقعات پڑھتے ہیں تو آج کی ٹیکنالوجی کو دیکھ لیں تو کہیں نہ کہیں ملتے جلتے ہیں، مشابہت ہے ان میں۔ اب دیکھیں نا، اب نمرود نے شہروں کے دروازے پر بستیوں کے حساب سے، چھوٹی بستی ہے تو لوہے کے بت ہیں، دیہاتی علاقہ ہے تو لوہے کے بت ہیں، اور اچھا علاقہ ہے پیتل کے بت ہیں، اس کے وی آئی پی علاقہ ہے تو پیتل کے، چاندی کے ہیں، سونے کے ہیں، اور پھر ہیرے جواہرات کے ہیں۔ علاقوں کی مناسبت سے، اسی کی مناسبت سے بتوں کی ترتیب تھی، لوگوں کی رہائش کے، لوگوں کے معیار کے، یعنی کہ غریب طبقہ ہے، کوئی متوسط طبقہ ہے، کوئی امیر طبقہ ہے، اس کے حساب سے انہوں نے بتوں کی ترتیب بنائی ہوئی تھی۔ اور ان میں اس قسم کا جادو تھا یا ٹیکنالوجی تھی کہ جب کوئی شخص شہر کے بڑے دروازے سے، جیسے بہاولپور کے بڑے بڑے گیٹ ہیں، فرید گیٹ ہیں، اور اس کے بعد جو ڈراوری گیٹ، شکارپوری گیٹ، ملتانی گیٹ، احمد پوری گیٹ، تو یہ کسی دور میں یہ جو ہے نا شہر کے باہر والے دروازے، اس کے اندر شہر آباد تھا، باقی باہر سے نکلنے کا راستہ تھا۔ تو یعنی کہ پہلے شہر جو ہوتے تھے چار دیواری اور دروازوں کے اندر ہوتے تھے، باہر جنگل ہوتا تھا۔ تو اب ان کا یہ طریقہ کار تھا نمرود کا کہ جب کوئی شخص دروازے میں سے داخل ہوتا تو اس بت کو سجدہ کیے بغیر نہیں داخل ہوتا تھا۔ گیٹ اس قسم کا بند ہوتا تھا، گیٹ کی شکل بت کی شکل کی ہوتی تھی۔ تو اگر یعنی کہ ان کے اندر ایسی ٹیکنالوجی تھی، یہ بات ہمارے آج کے دور میں سامنے کا یہ بہت آسان ہے کہ یہ ایک ہم یعنی کہ بٹن کلک کرتے ہیں تو دروازے کھل جاتے ہیں۔ آج کی ٹیکنالوجی نے اتنا سہولت سمجھا دیا ہے، تو اس وقت انہوں نے جادو کا نام لے دیا تھا کہ آج کل ایک دروازہ ہم یعنی کہ بٹن دباتے ہیں، دروازہ کھل جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، اور حتیٰ کہ جو لفٹیں لگی ہوتی ہیں ان کے آگے ہاتھ کر دو تو کھلا رہتا ہے، ہاتھ پیچھے کرو لفٹ بند ہو جاتی ہے خود بخود۔ ہم کہتے ہیں جادو نہیں، ٹیکنالوجی ہے۔ تو یہ بتوں کے جب وہ شہر میں آتے، بتوں کو یعنی کہ اگر وہ سجدہ کرتے تو اس کے نیچے لازماً یقیناً کوئی بٹن ہوگا، یعنی کہ سجدہ کرنے کی جگہ دبتی ہوگی تو کھل جاتا ہے۔ تو جب یعنی کہ وہ کھل جاتا تو پھر یعنی کہ سجدہ کیا، کسی نے دروازہ کھلا تو اندر چلا گیا۔ اور دوسری بات اس کے ان میں ایک اور بھی تھی کہ جو یعنی کہ توحید پرست، جس کے عقل میں نہیں آتا بتوں کو سجدہ کرنا، وہ اس سے بچ کر نکلنے کی کوشش کرتا تو وہ نہیں نکل سکتا۔ گھر میں داخل، شہر میں داخل ہونا ہے تو اسی کو سجدہ کر کے، اگر وہ کسی دوسری چھوٹے دروازے سے کسی اور جگہ سے نکلنے کی کوشش کرتا، بتوں میں سے چیخو پکار کی آواز آتی، پولیس آ جاتی، وہ کہتی کہ سجدہ کرو ورنہ قتل کر دیں گے۔ تو یہ اتنا زبردست اس نے نظام بنایا ہوا تھا۔ تو اسی طریقے سے وہ گزرنے نہیں دیتا تھا، تو ساری مخلوق جو ہے نا مجبوراً سجدہ کرتی تھی۔ تو جب اس کے ظلم کی اور نافرمانی کی انتہا ہو گئی، ہر ظلم جب بڑھتا ہے، انتہا تک پہنچتا ہے تو اس کا زوال شروع ہوتا ہے۔ جب نمرود نے ظلم کی انتہا کر دی کہ اپنے آپ کو خدا کہنا شروع کروا دیا، تو اللہ نے بھی فیصلہ کر دیا
کہ اس کا علاج میں ایک مچھر سے کروں گا، لنگڑے مچھر سے۔ کتنی حقیر چیز ہے جس سے اس نے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا۔ تو خدا کی قدرت ہے۔ ایک دن نمرود جو ہے وہ سو رہا ہے، سویا اور اس نے خواب دیکھا کہ میرے شہر کے ایک جانب سے ایک ستارہ روشن ہوا۔ شروع میں تو وہ چھوٹا سا ستارہ تھا، جیسے جیسے اوپر آسمان کی طرف چڑھتا گیا اور وہ ستارہ بڑا ہوتا گیا، حتیٰ کہ اس کی روشنی ستارے کی اتنی بڑھ گئی کہ سورج چاند کی روشنی ختم ہو گئی، ستارہ ہی سارے آسمان پر جگمگا رہا تھا۔ تو صبح اٹھ کر بڑا بدحواس ہوا، بڑا پریشان ہوا، اور اپنے سارے نجومیوں کو، کاہنوں کو، وزیروں کو، مشیروں کو، سب کو بلایا کہ بھئی مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ، مجھے کوئی مسئلہ بتاؤ، میرے مسئلے کا حل کرو، کس طریقے سے حل کرو کہ یہ میں نے اتنا خوفناک خواب دیکھ لیا کہ جو ایک ستارہ آسمان کو روشن کر رہا ہے۔ تو اس وقت کے نجومیوں، کاہنوں نے، وزیروں، مشیروں نے، سمجھدار لوگوں نے، ان کی کابینہ نے اسے خواب کی تعبیر یہ دی کہ جس طرف سے آپ نے ستارہ نکلتا ہوا دیکھا ہے نا، اس بستی سے، اس علاقے سے، اس طرف سے ایک بچہ پیدا ہوگا، اور وہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوگا تو وہ آپ کے دین کو ختم کرے گا، اس کا دین پھیلے گا، اس کے دین کا نور پھیلے گا، اور پیدا کرنے والا اس کی مدد پر ہوگا۔ تو وہ اور خوف زدہ ہو گیا، میری بادشاہی ختم ہو جائے، میری کرسی ختم ہو جائے، میری وزارت ختم ہو جائے۔ بڑا پریشان ہوا، اور کرتا پھر کہنے لگا چلو یہ خواب تو دیکھ لیا، تعبیر بھی دے دیا آپ لوگوں نے، اب مجھے اس کا حل بتاؤ، مجھے بتاؤ کہ ہم اس کا حل کیا کریں۔ کسی نے کوئی مشورہ بتایا، اس نے کہا بس کنٹرول کا، یعنی کہ بچے نہیں پیدا ہونے چاہیے۔ کسی نے کوئی مشورہ دیا بچوں کو نہ پیدا ہونے کا، کسی نے کوئی مشورہ دیا کہ ایسے کریں گے بچوں کی تعداد ختم ہو جائے گی۔ مسئلہ جو تھا نا لڑکوں سے تھا، لڑکیوں سے نہیں تھا۔ تو کبھی یہ مشورہ کرتے ہیں کہ میاں بیوی کو الگ الگ قید کر دو، تو کیا ہوگا، ایسا لاک ڈاؤن لگاؤ، ایسا کرفیو لگاؤ کہ میاں بیوی کی رہائش الگ الگ ہو جائے، جو ہمیشہ کے لیے مردوں کی رہائش گاہ الگ ہو اور عورتوں کی الگ ہو۔ پھر یہ مشورہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ اب آج سے تو یہ ایسا کرفیو اور لاک ڈاؤن لگا دو کہ کوئی کسی کے پاس آ جا نہ سکے، اور دوسرا یہ کہ اس سے پہلے یعنی کہ ہم عمل کریں تو آج میں، کل میں، مہینے میں، 2 مہینے میں، جب تک ہم اس نظام کو اچھی طرح سے نافذ نہیں کر سکتے تو اس وقت تک پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دو۔ جتنے بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں لڑکوں کو قتل کر دو۔ پولیس اس کی گھر گھر میں جا رہی ہے، گھر گھر کی تلاشی لے رہی ہے، ہر گلی کے کونے پر کھڑی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ کسی کے گھر میں ولادت ہوئی ہے تو فوراً اس کی تحقیق کے لیے پہنچ جاتی ہے کہ لڑکا پیدا ہوا تو ہمارے حوالے کر دو، لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اپنے پاس رکھ لو۔ تو یہ اتنی تیزی سرگرمی کے ساتھ عمل جاری ہے، اتنی ایسے ظالمانہ نظام بنایا کہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو قتل کر دو، جو باقی جن کے ہے میاں بیوی کو الگ الگ ان کی رہائش کر دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ تو اس کے سارے انتظام کے باوجود اس نے سارے مردوں کو جنگل میں رہائش گاہیں بنوا دی، ساری عورتوں کو حکم دے دیا کہ گھر سے کوئی نہ نکلے، گلی میں کوئی نہ نکلے، لڑکی کوئی گھر سے باہر نہ نکلے۔ تو ایسا نظام بنایا انہوں نے اپنے نظام پر بڑے مطمئن کہ ہم نے جو ہے نا مکمل انتظام کر لیا ہے، اب دنیا میں لڑکے پیدا نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ان کے نظام پر مطمئن ہے۔ تو خدا کی قدرت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد وزیر تھے نمرود کے، آزر ان کا نام ہے، اور وزیر تھے، اور بادشاہ جو ہے اپنے وزیر کو اپنے
पास रखता था खिदमत के लिए। तो फिर जब वो खिदमत के लिए पास रखता था तो उसके बाद वो जो है उनकी खिदमत करता था। तो वो महल में बादशाह भी रह रहा है, वज़ीर भी रह रहा है, जब महल में रह रहा है अपने घर भी आ जा रहा है, अपना घर भी आ रहा है जा रहा है, तो उस पर उसको अपने घर में आने जाने में कोई पाबंदी नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रूह को दुनिया में उतारने का फ़ैसला किया है। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो उसकी वालदा मुबारका, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा जो है ना बहुत खौफज़दा थी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उस वक़्त किसी फ़ौज तो हर वक्त तलाशी लेती रहती थी, हर वक्त तलाश में रहती थी। तो खुदा की कुदरत से कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा को जब विलादत की तकलीफ़ पैदा हुई ना, उन्होंने पहले से प्लानिंग की हुई थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा बड़ी समझदार और अल्लाह ताला की चुनी हुई खातून थी। उन्होंने पहले से प्लानिंग की हुई थी कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे बेटा दिया तो ये पुलिस जो है ना ये तो छीन के ले जाएगी नमरूद, तो आदर भी उसका साथी है। तो उसने अपने शौहर से कहा आदर से कि ना मेरी यानी कि बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, तो आप जाके ना बुतखाने में चीला काटें, बुतखाने में जाके एतकाफ़ बैठ जाएं और दुआ मांगें कि मैं और मेरा बच्चा इस मुसीबत से बच सकें कि अगर मुझे अल्लाह ताला बेटा दे तो नमरूद की जुल्म और सितम से बच सकें। और माँ की ममता तो बड़ी तड़पती है, जो यानी कि बच्चे की मोहब्बत माँ के दिल में बड़ी शदीद होती है। तो आज़र जो थे उन्होंने जाके चिल्ला करना शुरू कर दिया। इधर जब उन्हें विलादत के तकलीफ़ के आसार पैदा हुए, वो घर से निकली हैं और जंगल में चली गई। पहाड़ी इलाका था, उन्होंने पहले से एक गार देख के रखी हुई थी कि जब मुझे कोई मसला होगा ना तो मैं उस गार में आ जाऊँगी। तो वहाँ गई हैं और वहाँ जब जैसे ही गार में दाखिल हुई हैं तो गार एकदम रोशन हो गई, मुनव्वर, चमकदार, खूब साफ हवादार हो गई। तो वहाँ फिर उन्होंने इंतहाई खूबसूरत हसीन और जमील बेटे को जन्म दिया, विलादत हुई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। तो अब वो अकेली खातून, अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी हिम्मत दी। और अंबिया अलैहिस्सलाम की विलादत में अल्लाह ताला के मौजज़े बहुत होते हैं। तो फिर उसके बाद वो उनको बच्चे को वहाँ को साथ ले जाएं तो भी जान का ख़तरा, वहाँ छोड़ के जाएं तो भी जान का ख़तरा। तो उन्होंने कोशिश ये की कि अल्लाह ताला के भरोसे पर यानी कि उस बच्चे को थोड़ी देर के लिए गार में छोड़ा और उसके यानी कि गार को पत्थरों से बंद किया कि कोई जानवर दरिंदा आकर उन्हें ना उठा ले। घर आती हैं तो फिर सारे हालात हवाल देख के और उसके बाद उन्हें जब भी फुर्सत मिलती तो बस वो वहाँ यानी कि चली जाती, अपने बच्चे को कपड़े पहनाने हैं, खिलाना पिलाना है, उनकी खिदमत करनी है, उनके पास रहना। तो बस जब वापस आना है उसको बंद करके आ जाती। तो इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा है। कुछ अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से कामिला से जब उनकी माँ नहीं होती तो अपना उंगली मुंह में लेते तो अल्लाह ताला उंगली में इतनी तासीर पैदा कर देते कि उसमें से दूध आ रहा है, तो उंगली में से दूध निकलता, यूँ लगता है उनका पेट भर रहा है। और उनकी नशोनुमा बहुत अच्छी थी। तो जब वो देखती आकर तो बच्चे में कोई कमज़ोरी, कोई बेजारी, कोई घबराहट, कोई यानी कि परेशानी नहीं होती। जब भी आती हैं बच्चा खुश बैठा होता है, खेल रहा होता है, उसकी नशोनुमा अच्छी हो रही होती है। और माँ का दिल जो है ना उसी में अटका रहता था कि वहाँ गार में जाएं अपने बच्चे के पास, अपने माँ वहीं बच्चे पे करते करते बहुत अच्छा हो गया। तो जब वो आज़र वापस आता है चिल्ला काट कर, उसके साथ वो यानी कि इस तरीके से बात करती हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटा दिया था, मैंने वो मरा हुआ था, जंगल में फेंक दिया जान बचाने के लिए। ये इस किस्म का यानी कि तरीका अख्तियार किया। जब भी उन्होंने कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल किया होगा, कोई बच्चा सही नहीं था तो उसको जंगल में फेंक दिया मैंने। जब किसी भी तरीके से उन्होंने आदत को कहा कि उनके मकसद यही था ना कि आदर की हुकूमत को
اور اس نمرود کی حکومت والوں کو پتہ چل جاتا تو جان کا خطرہ تھا، لیکن ماں کی ممتا سے انہوں نے جیسے بھی ہیلا کیا، تدبیر کی، طریقہ بنایا، جو لفظ استعمال کیے تو وہ انہوں نے انہیں مطمئن کر دیا۔ تو آذر اپنے مطمئن ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے، مرے ہوئے بچے بھی ہوتی ہیں اور اب نارمل بھی ہوتی ہیں یا ہو کے بھی مر جاتے ہیں، کوئی وجہ بن گئی ہوگی۔ تو پھر وہ اپنی کام میں لگ گیا، یہ اپنے کام میں، وہ وزارت کے کام میں جاتا ہے، بہت لمبی ڈیوٹیاں ہوتی تھی اس کی، تو اسے پتہ ہی نہیں تھا میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ بس اس کی پرورش کرتی رہی، اس کو کھلاتی پلاتی رہی۔ تو اس کے بعد بہت جلدی جلدی وہ بڑا ہو رہا ہے، جلدی جلدی بڑا ہو رہا ہے۔ تو پھر بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ ذہانت بھی ہے، سمجھداری بھی ہے اور خوبصورتی بھی ہے، اور اتنا کشش ہے ان کے چہرے پر، یعنی کہ نور اتنا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، نور نبوت ان کے ماتھے پر چمک رہا ہے، اتنا وہ یعنی کہ ماشاءاللہ بڑی جلدی جلدی بڑھ رہا ہے۔ تو جب یہ بچہ پیدا ہو گیا تو نجومیوں نے شور مچایا ضرور کہ بچہ پیدا ہو گیا، دنیا میں آ گیا، ان کے ہو گئے کوئی حساب کتاب۔ تو پھر اس کے بعد لیکن اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرے، اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب وہ تھوڑے بڑے ہو گئے اور خوبصورت باتیں کرنے لگے، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے انہیں غار سے باہر نکالا، اور وہ یعنی کہ درخت پر بیٹھے ہوئے پرندے دیکھ رہے ہیں، درخت، بچے چھوٹا سا بولنا شروع کرتے ہیں نا، ہر چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ہر چیز میں سوال ہوتا ہے ان بچوں کا۔ تو ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا اپنی امی سے کہ آپ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی ماں ہوں، امی ہوں۔ اچھا امی ہے۔ تو اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ چڑیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ درخت ہے۔ اس کے بعد ایک بکری چل رہی تھی، انہوں نے پوچھا کہ یہ بکری یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بکری ہے۔ مسلسل پیارے پیارے سوال کرتے رہے۔ تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ان کو کس نے بنایا ہے؟ پیدا ہوتے ہی اللہ کی پہچان، اللہ کی بات کہ ان کو کس نے بنایا ہے؟ اس نے کہتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ان کو، جیسے ان کے مذہب میں یہی تھا نا کہ نمرود نے بنایا۔ تو پھر وہ کہتی ہیں کہ اچھا وہ پوچھتی ہیں امی مجھے کس نے پیدا کیا، میرا رب کون ہے؟ مجھے کس نے پیدا کیا، میرا رب کون ہے؟ وہ کہتے ہیں تمہیں میں نے پیدا کیا، میں تمہاری رب ہوں۔ کہنے لگے اچھا تو آپ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اس نے کہا میرا رب آذر ہے، اور آذر کا رب کون ہے؟ آذر کا رب نمرود ہے۔ تو نمرود کا رب کون ہے؟ تو کہتی ہیں ابراہیم چپ کر جاؤ، اتنی بڑی بڑی فالتو باتیں نہیں کرتے، آپ چپ کر جاؤ، فالتو باتیں نہیں کرو، میں تمہارے ابا کو بتا دوں گی۔ میں یہی ہوتا ہے نا ماؤں کا، بچوں کو چپ کرانا ہو تمہارے ابا کو بتا دوں گی۔ کہنے کہ تمہارا چھوٹا سا منہ ہے، اتنی بڑی بڑی باتیں کہاں سے کر رہے ہو آپ؟ ایسے ایسے سوالات کیوں؟ جس چیز کو دیکھتے ہیں یہ تو پھر جب اتنی پیاری پیاری باتیں کی انہوں نے، تو ان کی والدہ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں جا کر آذر کو بتاتی ہوں کہ جس کی انہوں نے نجومیوں نے خبر دی تھی نا کہ ایسا ایسا بچہ دنیا میں آئے گا، تو وہ ہمارے گھر میں آئے، گئی ہیں گھر میں، وہ اپنی ڈیوٹی سے آئے، ان کی خدمت کی ہے، کھلایا پلایا ہے۔ تو پھر انہیں کہا، باتیں کرتے ہوئے کہا کہ میں نے آپ سے ایک بات چھپائی تھی، جھوٹ بولا تھا، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ وہ بچہ کو مرا ہوا پیدا ہوا تھا، میں نے جنگل میں پھینک دیا، وہ میں نے اپنے بچے کی جان بچانے کی وجہ سے کہا تھا۔ تو اب میرے ساتھ آؤ جنگل میں، وہ غار میں، تو میں ایک بچہ دکھاتی ہوں آپ کو جو اپنا ہے۔ وہ اتنی پیاری پیاری باتیں کرتا ہے کہ ان کی باتیں سن کر تو بڑی یعنی کہ سکون ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کو آپ کے اور نمرود کے خوف سے ابھی تک جنگل میں رکھا ہوا ہے۔ تو پھر جب آذر کو تو ممتا یعنی کہ شفقت ہوتی ہے، بات تو باپ ہے، اس نے کہا کہ اچھا، اس نے کہا کہ وہ بچہ تو ایسے جیسے چوندویں کا چاند ہے۔ آذر کو اپنے بچے کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ اس وقت وہ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو لے کر غار میں پہنچے۔ سب سے پہلے تو جب وہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ غار کا پتھر خود بخود ہٹ رہا ہے اور راستہ بن رہا ہے۔
اسی بات پہ حیرانگی ہوئی۔ جب اندر جا کر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو خوشی کے مارے وہ بے قابو ہو گیا اور جوش میں بولا، ابراہیم سے کہا کہ بیٹا گھر چلو، نمرود تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نمرود تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو پھر اپنی بیوی سے ناراض ہونے لگا، اتنے پیارے بچے کو تم نے مجھ سے دور رکھا، گھر سے دور رکھا، چلو جلدی لے کے چلتے ہیں، یہ ہمارے گھر میں روشنیاں ہوں گی، یہ ہمارا لخت جگر ہے، جسم کا ٹکڑا ہے، تو اس وجہ سے ہم ان کو دور نہیں رکھیں گے۔ تو پھر یہ کر کے وہ ان کو ساتھ لے کر گھر چلے۔ انشاءاللہ باقی کل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔